اس سے پہلے کہ میں ضربت کے کچھ مصائب کو پیش کروں، میرے ساتھ ذرا کچھ دیر کے لیے چلیں گے۔ جب جناب امام حسن مجتبیٰ نے طبیب کو بلایا نا، آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مولا سے بڑا کوئی طبیب نہیں تھا تو مولا نے طبیب کو کیوں بلایا، تاکہ کبھی کوئی شیعہ یہ نہ کہے کہ ہمارے مولا نے طبیب نہیں بلایا تھا، حکیم کو، ڈاکٹر کو نہیں بلایا تھا، میں بھی ڈاکٹر سے علاج نہیں کراؤں گا۔ میرے مولا نے کہا نہیں، آنے دو ڈاکٹر کو، آنے دو طبیب کو، تاکہ وہ جب باہر جا کے بتائے گا سب کو احساس تو ہو علی کتنے کرب کے اندر ہے۔ میں پیش کروں گا ضربت کے، میرے ساتھ رہیے گا، لیکن سن لیجئے اس سے پہلے کہ میں پیش کروں مولا کی اپنی بیٹیوں سے وداعی کو۔ الفاظ یہ ہیں کہ جب ایک مرتبہ امام حسن مجتبیٰ نے طبیب کو بلایا نا، طبیب آیا، اس نے زخم کو دیکھا، سر میں ضربت لگی تھی نا، تو اس نے زخم کو دیکھا اور مولا کا ماننے والا تھا، رونے لگا۔ امام حسن مجتبیٰ سے کہا آقا، اس نے اس میں اتنا زہر ڈالا تھا کہ اگر پورے کوفے والوں کو دے دیا جاتا تو سب مر جاتے۔ یہ شیر خدا ہیں جو 2 دن سے تڑپ رہے ہیں، یہ شیر خدا ہیں جو 2 دن سے اس کرب کے اندر ہیں۔ تو اس میں ضربت لگی، اس نے کہا کہ کیا کیا جائے؟ کہا میرا علاج یہ ہے کہ اگر ان کو جتنا ہو سکے دودھ پلایا جائے، شہادت تو ہوگی لیکن صرف اور صرف دودھ پلانے سے تاخیر ہو سکتی ہے۔ اس نے گھر سے باہر نکل کے اعلان کیا، کوفے میں طبیب نے اعلان کیا، حکیم نے، ڈاکٹر نے، معالج نے، کہ کوفے والو علی کو جتنا ہو سکے دودھ پلاؤ، مولا اتنی ہی دیر تک۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ جب دروازے پہ گئے، میرے طرف دیکھیے گا، میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، میرے طرف دیکھیے گا، جب دروازے پہ گئے تو دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں کوزے لیے کھڑے ہیں، اور ہر بچے کے ہاتھ میں کوزے میں دودھ تھا۔ کہا مولا آج ہم دودھ نہیں پیئیں گے، ہم مولا کو دودھ پلانے کے لیے آئے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے مولا کو دودھ پلائیں گے۔ امام حسن مجتبیٰ زاروں قطار رونے لگے۔ کہا کہ آپ لوگ سب بچے رک جائیں، ذرا میں اپنے بابا سے پوچھوں۔ میرے مولا نے کہا بیٹا حسن جانتے ہیں یہ سب یتیم بچے ہیں، ان سب کو میں دودھ پلایا کرتا تھا۔ امام حسن مجتبیٰ واپس آئے، کہا کہ میرے بابا کہتے ہیں کہ نہیں، کہا کہ ہم اپنی خوشی سے اپنے مولا کو دودھ پلانا چاہتے ہیں۔ کیا کہا میرے مولا نے؟ کہا بیٹا حسن آپ جانتے ہیں میں نے کبھی آج تک یتیموں کا حق نہیں کھایا، ان یتیم بچوں سے کہہ دے اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اگر میں پڑھ پاؤں آج اگر میں پڑھ پاؤں، مولا کے مصائب کو تفصیل سے پیش کر پاؤں، سنیں گے۔ اگر جب شب 19 تھی نا تو جناب امیر اپنی بیٹیوں کے ساتھ بیٹھے تھے، سب بیٹوں سے کہا، مولا جانتے تھے کہ ابھی تابو درآمد نہیں ہوگا، 10 منٹ میں پڑھوں گا، ابھی 10 سے 15 منٹ اگر لے سکا مصائب۔ تو روایت کے الفاظ ہیں، مولا نے کہا بیٹا حسن آج سارے بھائیوں کو لے کے کوفے کے جتنے بھی دروازے ہیں نا ان کی حفاظت کیجئے گا۔ کیوں مولا؟ کہا بابا جیسا آپ کا حکم ہے۔ مولا کیوں اپنے بیٹوں کو بھیج رہے ہیں؟ کہا مجھے شہادت کا بہت شوق ہے، اگر میرے بیٹے موجود ہوں گے تو بہت شیر ہے، بہت دلیر ہے، عبد الرحمن ابن ملجم کی ہمت نہیں ہوگی آگے بڑھے گا، میرے شیرو تم باہر چلے جاؤ۔ آج ایک بیٹا بہت تڑپ رہا تھا، ہر انسان پوچھ رہا تھا یہ عباس کو کیا ہو گیا ہے؟ کسی شیر کے دل میں ایسی کیفیت ہے جیسے انگڑائیاں لے رہے ہوں۔ کہا کہ نہیں، جناب امیر نے سینے سے لگا، کہا بیٹا اپنے بھائیوں کے ساتھ رہنا، جب تک حسن مجتبیٰ نہ آئے آپ نہ آئیے گا۔ بس پہ سارے بیٹے چلے گئے۔ ایک مرتبہ مولا اپنی بیٹیوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، سب بیٹیوں کو پیار کر رہے ہیں۔ ایک باپ کی حسرت ہوتی ہے نا، آخری حسرت ہوتی ہے۔ مولا کو بیٹی سے بڑی محبت تھی، کبھی کسی بیٹی کی پیشانی کا بوسہ دیتے ہیں، کسی کی کلائیوں کو چومتے ہیں، ہر بیٹی کو پیار کر رہے ہیں۔ بس بھئی رات گزرتی چلی جا رہی ہے۔ جناب ام کلثوم کہتی ہیں بابا بار بار صحن میں آتے اور اپنی ریش مبارک کو پکڑتے، آسمان کو دیکھتے، پھر کہتے ایا تو حد دنیا غر غیری، او دنیا علی کے غیر کو دھوکہ دینا تو مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی۔ میں نے کہا بابا کیا بات ہے؟ کہ آج رسول خدا سے ملاقات کی رات ہے، کہا کہ آج لقاء اللہ ہے۔ بس بھی ایک مرتبہ
فجر سے پہلے تہجد پڑھنے کے بعد جناب امیر علیہ السلام جیسے صحن میں آئے، آپ نے روایت سنی ہے نا، ساری مرغابیوں نے راستہ روک لیا، ابا کے دامن کو پکڑے ہیں، سارے کے سارے پرندے مولا کے چاروں طرف ہیں۔ جناب ام کلثوم نے ایک جملہ کہا، بابا میں نے کبھی آج تک ان مرغابیوں کی اس حالت میں نہیں دیکھا، یہ کیا بات ہے، اس طرح سے راستہ کیوں روک رکھا ہے؟ تو مولا نے سوگنامہ علیہ محمد میں آیت اللہ اشتہاردی کہتے ہیں کہ مولا نے فرمایا انہن نواحی، یہ میرا نوحہ پڑھ رہی ہے، یہ جانتی ہے بلی چلتے ہوئے نہیں آئیں گے۔ اجرکم اللہ کا انہن نواحی، یہ ابھی سے میرا نوحہ پڑھ رہی ہیں، یہ مرثیہ پڑھ رہی ہیں، بس بھئی چلے میرے مولا، اگر دیکھ سکے میرے مولا چلے۔ یہاں ساری بیٹیاں اس انداز سے رو رہی ہیں کہ مولا گھر سے نہیں جا رہے، جنازہ گھر سے جا رہا ہے۔ بس بھئی ایک مرتبہ چلے میرے مولا۔ روایت کے الفاظ مسجد کوفہ میں وارد ہوئے، دیکھا عبد الرحمن بن ملجم الٹا سویا ہوا، مولا نے ٹھوکر ماری، کہا او ملعون اٹھ۔ ایک مرتبہ اس انداز سے کہا کہ میں اپنے کام سے آیا ہوں، تو اپنے کام کو کر۔ محراب میں آئے، گلدستہ اذان میں گئے، مؤذن سے کہا ہٹ جا، آج میں خود اذان دوں گا۔ میرے مولا نے بڑی پیاری آواز میں کہا اللہ اکبر، ساری بیٹیاں رونے لگی۔ جناب زینب نے جناب ام کلثوم سے کہا کہ بابا کی آواز میں کتنا درد ہے، یہ بیٹیوں کو درد محسوس ہو رہا تھا؟ نہیں، ہر کوفے کا آدمی رو رہا تھا۔ اجرکم اللہ، مولا کتنا درد ہے آپ کی آواز میں۔ وہاں سارے بیٹوں کے کان میں آواز گئی، ایک بیٹے نے سارے بڑے بھائیوں کو دیکھ کے کہا کیا بات ہے بابا کی آواز میں درد کیسا ہے؟ بس بھائی اگر میں تب دیکھ سکے، ایک مرتبہ میرے مولا محراب میں اترے، محراب میں جیسے اترے وہاں سے سب بیٹے چل پڑے گا کہ ہمیں بابا کے پاس پہنچنا چاہیے۔ یہاں میرے مولا سجدے میں گئے، ایک ملعون نے تلوار کھینچی، ایک مرتبہ تلوار اٹھائی، تلوار کا اٹھانا تھا، شیر خدا کے سر میں ضربت لگی، گردن پہ مارنا چاہتا تھا، سر کو شگاف کیا۔ میرے مولا نے کہا بسم اللہ و باللہ وعلا ملت رسول اللہ فزتو ورب الکعبہ، خدا کی قسم آج علی کامیاب ہو گئے۔ بس بھئی جملہ کہنا تھا، میں نے مصاحب کو بھی مکمل نہیں کیا، تابوت ابھی برآمد نہیں ہوگا، جب تک میں نہ کہہ دوں نا تب تک تابوت نہ برآمد کیجئے گا۔ آج جناب زینب کبریٰ کو پرسہ دینا ہے، آج جناب ام کلثوم کو پرسہ دینا ہے، آج کوئی ایسا عزادار نہ جس کی آنکھ میں آنسو نہ آئے۔ اجرکم اللہ۔ روایت کے الفاظ ہے جناب جبرائیل چلے اور کیا کہہ رہے تھے؟ یہ مرثیہ پڑھتے جا رہے تھے، تحدمت واللہ ارکان الہدا، آج اللہ کے دین کے سارے ارکان ٹوٹ گئے، آج دنیا تباہ ہو گئی، آج امیر المومنین اٹھا لیے گئے۔ بیٹیوں کے کان میں آواز آئی، ہمارے بابا کو ضربت لگی، سب نے سروں پہ برقعے لیے، ایک بی بی نے کہا گھروں سے باہر نہ آنا، بابا کی غیرت برداشت نہیں کرے گی۔ بس بس سب بیٹیاں کھڑی ہیں، سب بیٹیاں اپنے گھر کے اندر انتظار میں ہیں۔ وہاں سارے بیٹے پہنچے، جناب امیر نے فوراً کہا بیٹا حسن مجتبیٰ ذرا نماز کو مکمل کر دو۔ مولا کیا حالت ہے؟ کہا بیٹا پہلے نماز کو مکمل کر دو، اس کے بعد میں گھر جاؤں گا۔ یہاں پہ فوراً نماز شروع ہوئی، ایک مرتبہ امام حسن نے دائیں طرف سے پکڑا، امام حسین نے بائیں طرف سے پکڑا، اتنی ضربت تھی سر شگاف ہو گیا تھا۔ جناب عباس نے قدموں پہ ہاتھ رکھا، محمد حنفیہ سارے بیٹے آ گئے، جب گیلی میں مبارک میں اٹھایا میں کس طرح سے پیش کروں، سارے بیٹے لے کے چلے۔ میرے مولا نے کہا بیٹا حسن ذرا رکو، کہا بابا کیا بات ہے؟ کہا اصحاب کو بلاؤ، سب رو رہے تھے، کہا کہ سب واپس چلے جاؤ۔ کہا مولا آپ کی محبت میں گھر جا رہے ہیں، کہا جانتا ہوں محبت میں آ رہے ہو، لیکن مجھے پتا ہے میری بیٹیوں نے سن لیا، مجھے ضربت لگ گئی، وہاں میری بیٹیاں رو رہی ہوں گی، میری غیرت برداشت نہیں کرتی، میری بیٹیوں کے رونے کی آواز تمہارے کانوں میں آئے، رک جاؤ کوئی نہ آئے میرے ساتھ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ گھر پہنچے، جیسے ہی بیت الشرف پہنچنا تھا جناب امیر نے فوراً آواز دی بیٹا حسن مجتبیٰ ذرا مجھے زمین پہ کھڑا کر دو۔
جناب عباس نے کہا بابا سر میں ضربت لگی ہم لے جائیں گے. کہا نہیں عباس میں اپنی بیٹیوں کے سامنے اس حالت میں نہیں جانا چاہتا, میری بیٹیاں برداشت نہیں کریں گی, مجھے زمین پہ کھڑا کر دو. مولا زمین پہ کھڑے ہوئے کا دروازہ کھولو. جیسی دروازہ کھلا میں ہاتھ جوڑ کے جملہ پیش کروں, دروازہ کھلا سامنے جناب زینب جی مولا کے ایک مرتبہ دیکھتے ہی آگے بڑھی. مولا نے سینے سے لگا کے پیار کیا. کہا بیٹی کوئی بات نہیں صبر کرو. کہا بابا یہ کس نے ہمیں پردیس میں یتیم کر دیا. بس بھائی 2 سے 4 منٹ کی زحمت دوں گا. اب نہ مجھ سے پڑھا جا رہا ہے نہ آپ سے سنا جا رہا ہے. تابوت برآمد ہونے والا ہے, میں باقی مکمل کل کر دوں گا. مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا, میں مولا کی پوری شہادت نہیں پڑھوں گا. صرف 2 جملے سن لیجئے. ایک مرتبہ آج کی رات تھی 21ویں کی رات, یہی لحظات تھے. ایک مرتبہ امیر المؤمنین نے آواز دی, میں نے کل جملے پیش کیے تھے نا, سارے بچے جمع تھے. کہا بیٹا حسن مجتبیٰ مجھے سہارا دو, آپ کے نانا رسول خدا آ گئے. ایک مرتبہ سارے تعظیماً کھڑے ہو گئے, السلام علیکہ یا رسول اللہ. پھر ایک طرف پلٹ کے دیکھا جناب سیدہ کھڑی ہے, جناب امیر بیٹھے گا یا رسول خدا میں آپ کے سارے دین کو پہنچا چکا, بس بھئی آخری لحظات ہے. کہا بیٹا حسن مجتبیٰ میرے بعد جب ابن ملجم کو مارنا تو بس ایک ضربت لگانا. اس نے بھی ایک ضربت لگائی تھی. میرے مولا کتنے عدالت کا لحاظ رکھ رہے ہیں. بس بھئی میں نے سارے مصائب چھوڑ دیے. ایک مرتبہ بڑی تعظیم سے جنازہ اٹھا, نجف کی جانب چلا. امام نے آواز دے کے ایک جملہ کہا تھا, کہا بیٹا حسن مجتبیٰ میرے سارے بیٹوں کو منع کر دینا. گھر سے 4 تابوت اٹھے, ایک مکے جائے, مدینے جائے, ایک بصرہ جائے اور ایک نجف اشرف. کہا بابا کون کون لے کے جائے گا؟ کہا بس آپ اور حسین, امام حسن اور امام حسین. کہا سامنے سے تابوت خود چلتا رہے گا, تابوت برآمد ہونے والا. کہا سامنے سے خود چلے گا, 2 یہاں پہ اللہ کے نمائندے آ جائیں گے, جبرائیل و میکائیل آ جائیں گے. بس بھئی ایک مرتبہ آواز دے کے کہا اور کوئی بیٹا نہیں آئے گا. ایک 13.5 برس کا بیٹا کھڑا تھا, اس نے آج دیکھ لیا باپ کے جنازے میں شرکت کی اجازت نہیں, حسن مجتبیٰ کے جنازے میں تیر لگے, وہاں پہ جنگ کی اجازت نہیں, کربلا میں پانی کی اجازت, لڑنے کی اجازت نہیں. ہائے عباس اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس بھئی میں نے تمام کر دیا. تابوت برآمد ہو رہا ہے. ابھی جب تابوت پہ پرسہ دیں گے تو کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے جناب زینب کو پرسہ دیجئے گا. جانتے روایت کے الفاظ ہے, بی بی دروازے پہ کھڑی رہے گا, بابا الوداع, بابا الوداع. ایک بھائی تھا جو زیادہ تڑپ رہا تھا, کہ عباس. بس بھئی چلے امام حسن و حسین اکیلے. جب واپس آ رہے تھے دیکھا ایک خرابے سے رونے کی آواز آ رہی ہے. آخری جملے سن لیجئے. ایک خرابے سے رونے کی آواز آ رہی تھی. امام حسن و حسین دونوں ساتھ اندر گئے, دیکھا ایک نابینا ضعیف زمین پہ تڑپ رہا تھا. مولا نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہ آج 3 دن ہو گئے, ایک آدمی مجھے ہر روز کھانا کھلانے آیا کرتا تھا, وہ 3 دن سے نہیں آیا. دونوں رونے لگے. کہ اس کی کوئی علامت, کوئی نام؟ مولا نے فوراً کہا, میں جب بھی, اس نے کہا, نابینا نے کہا, میں جب بھی نام پوچھتا تھا ایک ہی بات کہتے تھے, غریب جالسن غریبا. ایک غریب دوسرے غریب کے ساتھ بیٹھا ہے, تجھے میرے نام سے کیا مطلب ہے؟ مولا نے کہا کوئی اور علامت؟ کہا بس آپ کے جیسے جسم سے خوشبو آ رہی ہے, ویسی خوشبو ان کے جسم سے آتی تھی. ایک اور علامت ہے, جب وہ تسبیح کرتے تھے در و دیوار سے تسبیح کی آواز آتی تھی. امام حسن مجتبیٰ نے کہا جانتا وہ کون تھے؟ کہا نہیں. کہا وہ ہمارے بابا علی مرتضیٰ تھے. ایک مرتبہ تڑپنے لگا, ارے میں اپنے مولا سے خدمت لیتا رہا. کہ میرے مولا آتے تھے, کہاں؟ کہ کہاں ہے؟ کہ ان کی شہادت ہو گئی. کہ مجھے میرے مولا کی قبر پہ لے چلو. قبر پہ آیا, کہ مولا جب پوری زندگی میں آپ سے خدمت لیتا رہا, آپ گئے ہو, مجھے اپنے پاس بلا لو.
الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. زیارت کرتے رہیں گے. میں مختصر سے صرف 2 چند بین کہوں گا. زیارت کرتے جائیں، ماتم کرتے جائیں. آج جناب امیر علیہ السلام کو پرسہ دینا ہے. آج سب کہیں علی مولا، حیدر مولا.